بلوچستان میں معدنیات تلاش کرنے والی کمپنی نیشنل ریسورسز لمیٹڈ کو سامنا کرنا پڑا ہے بلوچ جنگجوؤں کے بڑے حملے کا۔ بڑی ہلاکتوں اور تباہی کی تفصیلات رکھیں گے آپ کے سامنے، اور پھر بلوچ جنگجوؤں کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں درجن کے قریب اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، اور پھر بولان میڈیکل نرسنگ گرلز کا ہاسٹل سے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں اغوا ہونے والی خدیجہ بلوچ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے بدترین ریاستی میڈیا ٹرائل کا، اور سنگین الزامات ہیں دہشت گردی کے۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، آج آپ کے سامنے سب کچھ کھول کے رکھ دیں گے۔ خدیجہ کو لے کر ابھی احتجاج، دھرنے، بیانات کا طوفان تھما ہی نہیں کہ خوزدار سے پھر ایک اور بلوچ بچی کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ یہ افسوسناک تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر مذاکرات کھیلنے والی حکومت جس کو بلوچوں سے مذاکرات سے نفرت ہے، اس نے کر دیا سارا ستیہ ناس۔ بلوچستان میں موجودہ حکومت کے ہوتے غیر ملکی سرمایہ کاری ہو گئی بھولا بسرا خواب۔ بلوچ جنگجوؤں نے پہلے سے کر دیا تھا دنیا کو خبردار۔ کیا بی ایل اے اور دیگر بلوچ جنگجو اہداف کے حصول میں کامیاب رہے، یا لال لہو کے سرگم پر آخری جنگ باقی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جمعرات 23 اپریل 2026 ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ آپ سے وہی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئکن ضرور پریس کریں، کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں، اور میں آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا، آپ کے اخلاص کا قرض دار ہوں۔ آپ نے میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے جس محبت کا اظہار کیا ہے وہ میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ناظرین، اس وقت اگر ہم بات کر لیں بلوچستان کے حوالے سے، تو یوں سمجھ لیں کہ اس وقت بلوچستان ایک ایسے مقام پر کھڑا ہے جس کو سرفراز بگٹی جیسی مافیاؤں نے ایک بدترین جنگ سے دوچار کر رکھا ہے۔ اگر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ بلوچ بیٹیوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے سے خوف اور دہشت کا ماحول پیدا ہوگا اور پھر وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید بی وائی سی نے ریاست پر حالات بگاڑنے کی ذمہ داری عائد کرتے ہوئے اور یہ بھی تجویز دی ہے کہ خون خرابے سے بچنے کے لیے مسئلے کا حل نکالا جانا چاہیے۔ آپ کیا بلوچ بیٹیوں کو جب اٹھا کر لے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کس چیز کی توقع رکھتے ہیں؟ آج اس وقت کی آپ کو میں خبر بتا رہا ہوں کہ آج جو چیز سامنے آئی ہے کہ بلوچ قومی جدوجہد میں خواتین کا کہ کلیدی کردار کا اعتراف درین بلوچ یعنی بلوچ نیشنلسٹ آرمی کی پہلی خاتون ترجمان مقرر کر دی گئی ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق بلوچ قومی تاریخ میں خواتین کی لازوال اور مزاحمتی کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچ نیشنلسٹ آرمی درین بلوچ کو تنظیم کا باقاعدہ خاتون ترجمان مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں ریاستی مظالم کی وجہ سے، ریاستی جبر کی وجہ سے، عدالتوں کے دروازے بند ہونے کی وجہ سے، آئین کے خاموش ہونے کی وجہ سے حالات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ اب عورتوں نے جنگجو بننے کا یا پھر فدائی بننے کو ترجیح دینا شروع کر دی ہے، کیونکہ آدھی بیوہ عورتیں، آدھے یتیم بچے، اور کیا کہوں میں یہ بار بار الفاظ کہہ کے مجھے تو شرم آتی ہے، لیکن ریاست کو اس حوالے سے کوئی شرم نہیں آتی۔ شاید ان کے بچے نہیں اٹھائے گئے، شاید ان کے سامنے ایسے بچوں کی لاشیں نہیں آئیں کہ جن کو 24 گولیاں لگی ہوں، جن کے کانوں میں کھولتا ڈامر ڈالا گیا ہو، جس کے ناخن انگلیاں کاٹ دی گئی ہوں۔ ان کے بچے اس حالت میں ان کے سامنے جب آئیں گے، ان کو تبھی شاید احساس ہوگا کہ بچہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بی وائی سی ان کو آفر کر رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے کہ بات چیت سے مسئلے کو حل کریں۔ یہ ڈر، خوف، دہشت، اغوا، جبر، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور پھر جو ہے وہ ایک بہت بڑی بات، پہلے میں آپ کو بتا دوں خدیجہ بلوچ کے حوالے سے کہ اس کے حوالے سے ریاستی ڈیجیٹل ٹیرورسٹ جو ونگ ہے، بریگیڈ ہے، وہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑا ہوا ہے۔
اب وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا بیوقوف ہے، ایک یہی عقل مند ہے۔ ریاستی سوشل میڈیا کا یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ بلوچستان میں جب بھی کسی کو یا بالخصوص کسی خاتون یا پڑھی لکھی شخصیت کو جبری گمشدگی کا شکار بنایا جاتا ہے تو فوری طور پر ریاستی سوشل میڈیا حرکت میں آتا ہے۔ FIR کٹنے سے پہلے، ریمانڈ سے پہلے، کسی عدالت میں پیش کیے جانے سے پہلے، کوئی کسی عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے پہلی فرصت میں اس کو BLA سے جوڑا جاتا ہے اور پھر گمشدگی کو BLA کے ہاتھوں اغوا ثابت کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ریاستی میڈیا خود ہی جوری، خود ہی جج اور خود ہی جلاد بن کر تحقیقات اور ملزم کے عدالت میں پیشی سے پہلے اپنا فیصلہ سنا چکا ہوتا ہے۔ یہی صورتحال اس وقت پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا نا، جو پچھلی مرتبہ جو بچیاں لاپتہ ہوئی تھیں ان کے حوالے سے، لیکن اس وقت کیا ہے کہ اب سچویشن یہ ہے کہ جب بھی بلوچستان میں کسی کو اغوا کیا جاتا ہے تو پاکستانی ملٹری میڈیا سیل کیا کرتے ہیں؟ پلے بک ہمیشہ آسان ہوتی ہے۔ نمبر 1، AI کا استعمال کرتے ہوئے شکار کی تصویر بنائی۔ نمبر 2، بیانیے کو بڑھانے کے لیے بوٹ نیٹ ورکس اور جعلی اکاؤنٹس کو فعال کریں جو مقامی بلوچ ظاہر کرتے ہیں۔ خدیجہ کی تصویر AI سے تیار کی گئی ہے۔ خدیجہ بلوچ کی اس تصویر کی تصدیق گوگل کے سنتھ آئی ڈی کو استعمال کرتے ہوئے بنائی گئی ہے، جس کا ثبوت اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے۔ اب افسوس ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے۔ اس کے فوراً بعد فوج سے منسلک سوشل میڈیا نے AI سے تیار کردہ اس تصاویر کو استعمال کرتے ہوئے اسے دہشت گرد کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ پراکسی حکومت کی جاہل ترجمان طوطے کی طرح بولنا شروع ہو گئے۔ اگر ریاست کے پاس کوئی حقیقی ثبوت تھے تو من گھڑت جو ہے وہ الزامات کا سہارا کیوں لیا گیا؟ اگر ریاست اپنے دعووں پر قائم ہے تو چوروں کی طرح اس کو اغوا کیوں کیا گیا؟ اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا بنانا ریاست میں یہ قبول کیا جا سکتا ہے کہ یہاں قانون کی حکمرانی ہے؟ کیا ریاست اس راستے کے نتائج کو سمجھتی ہے کہ آخر اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ میری بیٹی خدیجہ بلوچ جو ضلع کیچ کے علاقے اروں کے رہائشی اور بولان میڈیکل کالج کے BSN نرسنگ کے 7ویں سیمسٹر کی طالبہ ہیں، آج ادا جیل میں یہ اپنی بیٹی سے ملاقات کے دوران بھی ہمیں کسی قسم کی FIR، عدالتی حکم یا تحریری نوٹیفیکیشن فراہم نہیں کیا گیا۔ جیل حکام کے مطابق انہیں 3 ماہ تک بغیر کسی واضح قانونی جواز کے زیر حراست رکھا جا سکتا ہے۔ میری بیٹی نے ملاقات کے دوران اعادہ کیا کہ ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ایسے الزامات تسلیم کریں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں، جن میں خودکش حملے سے متعلق جھوٹے دعوے، سہولت کاری کے الزامات اور دیگر طالبات کے بارے میں بے بنیاد دعوے شامل ہیں۔ ہمیں اس بات کا شدید خدشہ ہے کہ دیگر بلوچ خواتین کی طرح خدیجہ بلوچ یعنی میری بیٹی کو بھی زبردستی کسی ویڈیو بیان کے لیے دباؤ میں لایا جا سکتا ہے۔ ہم واضح کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا جبری بیان، دباؤ یا غیر رضامندانہ اقرار قابل قبول نہیں ہوگا کہ اگر میری بیٹی کے خلاف کوئی مقدمہ موجود ہے تو اسے فوری طور پر منظر عام پر لایا جائے، مکمل شفاف قانونی کارروائی کی جائے اور انہیں ان کے بنیادی انسانی و قانونی حقوق فراہم کیے جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو آپ کو پے نہیں کرنا پڑے گا؟ آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ وہ قانون پسند تھی، وہ قانون کو مانتی تھی، وہ قانون کا احترام کرتی تھی، حتیٰ کہ قانون آپ کے لیے ایک دھندے کا ذریعہ ہے، لیکن وہ اس چیز کو مانتی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 14 مارچ کو وہ CTD کی طلبی پر وہ CTD آفس پیش ہوئی تھی۔ لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ یہ معاملات ابھی جوں کے توں چل رہے ہیں۔ ابھی خدیجہ کے معاملے پر احتجاج شدت پر پہنچا ہوا ہے، تو خوزدار سے آج علیل صبح فورسز نے ضلع خوزدار میں گھر پر چھاپا مار کر سمینہ بنت دوست محمد بلوچ کو ان کے نوجوان چچا زاد کے ساتھ لاپتہ کر دیا ہے۔ اس سے قبل اسی ہفتے کوئٹہ، تربت اور کراچی سمیت مختلف علاقوں سے تقریباً 4 بلوچ لڑکیوں کو بھی سیکیورٹی فورسز نے حراست میں لینے کے بعد
اغوا کیا ہے. یہ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ کہاں کہاں کیا کیا ہوتا رہا ہے. تو یہ جو راستہ ریاست اختیار کر رہی ہے یہ الٹیمیٹلی اس کے کانسیکوینسز ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھگتنے پڑیں گے. یہ جو فدائی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے نا، اس کو پروموٹ کر رہی ہے ریاست. یہ میں آپ کو بتا دوں، اس جبر کے ذریعے، اس ظلم کے ذریعے، گمشدگیوں کے ذریعے، قتال کے ذریعے آپ نیگوسیشن کا راستہ اختیار کریں تو فدائی ونگز خود ہی ختم ہو جائیں گے. اب ماؤں سے بچے مت چھینے، اب بیویوں سے شوہر مت چھینے، اب بچوں سے ان کے باپ مت چھینے، تو کیوں کوئی فدائی بنے گا یار. تو بہرحال اس سے بڑا جو ایک اور واقعہ، اس سے بڑا تو کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیٹی سے بڑا واقعہ اور کوئی نہیں ہوتا. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچ جنگجوؤں کے جو اہداف ہیں، کیا وہ اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہے یا لال لہو کے سرگم پر آخری جنگ باقی ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں دو چھوٹی چھوٹی خبریں. سپی کے علاقے لمجی میں بلوچ آزادی پسندوں کا ایک پولیس چوکی پر کنٹرول، پولیس گشت پر موجود اہلکاروں سے اسلحہ چھین لیا گیا. دال بندین میں ہونے والے ایک حملے میں فرنٹیئر کور کے کم از کم 3 اہلکار ہلاک اور 5 زخمی کرنے کا دعویٰ کیا گیا. جبکہ نوشکی میں جو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جہاں فورسز کے کیمپ پر ڈرون اٹیک ہوا ہے. نوشکی سے متصل مستونگ کے علاقے گرگینا میں پاکستانی اپنا سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا. فورسز کیمپ پر ڈرون حملہ گرگینا میں کوتل کے مقام پر کیا گیا، جس کے نتیجے میں فورسز اہلکاروں کو جانی نقصان اٹھانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. کیمپ پر ڈرون حملے کیے گئے ہیں اور حکام نے تاحال اس حوالے سے کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی. لیکن آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ اس حوالے سے پہلے BLA ان کا جو فضائی یونٹ ہے وہی یقیناً، کیونکہ اس وقت بلوچستان میں جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ صرف BLA کے پاس ہی ہے. پھر BLF یعنی بلوچستان لبریشن فرنٹ کا ایک دعویٰ سامنے آیا ہے کہ 19 اور 22 اپریل کی درمیانی شب کولوا، بسیما اور جھاؤ میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، جس میں انہوں نے 6 اہلکاروں کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مذاکرات کھیلنے والی حکومت آخر کیا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں یوں سمجھ لیں کہ جو حکومت مذاکرات کھیل رہی ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاؤں تلے سے زمین کھسک چکی ہے، ان کے پاؤں تلے سے زمین سرک چکی ہے، قرضوں کی شرح آسمان کو چھو چکی ہے. یہ تو کیا ان کے باپ بھی یہ قرض ادا نہیں کر سکتے، لوگوں کو نوچیں ماریں تو بھی یہ قرض ادا نہیں ہو سکتے، پورے ملک کو بیچ کر بھی یہ قرض ادا نہیں کر سکتے. تو ایسی صورتحال میں ایک آخری امید تھی بلوچستان کی، جس کو سنبھالا جا سکتا تھا نیگوشیشن کے ذریعے، جس کو سنبھالا جا سکتا تھا بات چیت کے ذریعے، جس کے لیے سنبھالا جا سکتا تھا ذاتی اناؤں کو ترک کر کے اور پھر مفاہمت کا راستہ اختیار کر کے. لیکن ریاست کی انائیں اتنی اونچی ہیں کہ آج کچھ بھی نہیں بچا. آج کیا ہوا ہے؟ بلوچستان میں معدنیات کی ایک کمپنی ہے نیشنل ریسورسز لمیٹڈ، ان کی سائٹ پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے، جس میں غیر ملکی افراد بھی ہلاک ہوئے ہیں اور پھر کچھ اغوا ہونے کے اطلاعات بھی ہیں. اب میں آپ کو پہلے تھوڑا سا تفصیلات بتاتا ہوں کہ حملے میں پاکستانی فورسز، فرنٹیئر کور FC کے 3 اہلکار سمیت کمپنی کے متعدد ارکان اس میں ان کی ہلاکت کی اطلاعات ہے. ان میں افغانستان اور ایران کے سرحدوں پر واقع صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی میں سونے اور تانبے کی کانکنی کرنے والی کمپنی نیشنل ریسورسز لمیٹڈ پر حملے میں 7 کارکنوں اور 3 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 10 افراد کے ہلاکت کی تفصیلات سامنے آئی ہیں. ہلاک ہونے والوں میں ایک ترک شہری بھی شامل ہے. مقامی حکام کے مطابق 40 سے زیادہ مسلح حملہ آوروں نے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر آئے اور انہوں نے کثیر تعداد میں متعدد اطراف سے حملہ کر دیا اور انہیں چھوٹے ہتھیار اور راکٹ استعمال کیے اور پوری مشینری کو تباہ کر دیا اور ایندھن کے ٹینک میں دھماکہ ہوا، جس سے جل کر زیادہ تر اموات ہوئیں. اب اس میں مرنے والوں میں یا ہلاکتوں میں جن کی نام سامنے آئے ہیں
ان میں عمر ہے، عمر نام ہے اس کا، یہ ترک شہری ہے. یہ رحمت اللہ، اس کا تعلق دال بندین سے ہے. اکرام خان، ان کا تعلق بھی دال بندین سے ہے. محمد آصف، یہ ماہر ارضیات، یہ اپنا گلگت بلتستان سے ہیں. شفیق ساجد، یہ بھی ماہر ارضیات. علی شیر، خیرپور سندھ. اور شیر زمان، کرک خیبر پختونخوا. اور سلطان بیلا، بلوچستان سے. سجاد، چترال سے. وکرم گیلو رام، یہ ان کا تعلق سندھ سے بتایا جا رہا ہے. جبکہ 5 زخمی ہیں، 5 میں سے 2 کی حالت نازک ہے، جن کو کوئٹہ منتقل کر دے گا. یہ بھی اطلاعات، غیر مصدقہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ 2 اہم غیر ملکی شخصیات کو وہاں سے حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا ہے، یا اپنا ان کو جو ہے وہ جو حملہ تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے. اب کمپنی کی طرف سے جاری پریس ریلیز کے مطابق بلوچستان میں یہ انہوں نے ساری تفصیلات بتائی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہمیں مکمل سیکیورٹی دے دی جائے تو ہم کام کو جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں یہ بہت مشکل ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ NRL کوئٹہ میں رجسٹرڈ ایک نجی پاکستانی کمپنی ہے. یہ فاطمہ فرٹیلائزر، لبرٹی ملز اور لکی سیمنٹ کے درمیان قائم ایک جوائنٹ وینچر کے طور پر تشکیل دی گئی ہے. اچھا، کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق NRL کے پاس بلوچستان میں 500 مربع کلومیٹر میں سونے اور تانبے کی تلاش کا لائسنس انہوں نے حاصل کر رکھا ہے. اب یہ اٹیک تو ہو گیا، یہ کوئی پہلا اٹیک تھا نہیں. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا نومبر میں BLF نے آپریشن کیا تھا جس میں فدائی استعمال ہوئے تھے، جس میں ایک بلوچ خاتون تھی فدائی، وہ سامنے آئی تھی، اور اس کے بعد تقریباً 24 گھنٹوں تک مقابلہ چلتا رہا. شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا، کئی ہلاکتیں ہوئیں، بڑی تباہی ہوئی. FC ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بیرے گولڈ نے منع کر دیا کہ جی ہم اس کو ریوزٹ کریں گے، ہم اس کو ریویو کریں گے اپنے فیصلے کو کہ ہم نے بلوچستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. اور ٹھیک اس وقت جب پاکستان میں امریکی نائب صدر موجود تھے تو ٹھیک اس وقت بھی ایک پوری حملوں کی سیریز چلی، جس کے بعد سے آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ امریکی سرمایہ کار بھی بہت زیادہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو چکے ہیں. تو ایسی صورتحال میں دوسروں کے لیے مذاکرات کھیلنے والی حکومت کو بلوچوں کے ساتھ مذاکرات کرنے سے نفرت ہے. بلوچوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے. کبھی کہتے تھے کہ یہ افغانستان کی پراکسی ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ ایرانی پراکسی ہے، کبھی کہتے تھے عراقی پراکسی ہیں، کبھی کہتے تھے کہ یہ انڈین اور را پراکسی ہیں، اب کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی یہودی پراکسی ہے. بھائی پہلے طے کر لو کہ آپ کس کی پراکسی ہو اور یہ کس کی پراکسی ہے. اس پراکسی میں اور اس مذاکرات کی نفرتوں میں پہلے آپ میں یہ ٹرین مذاکرات کی اگر چھوٹ جاتی ہے بلوچستان کے حوالے سے، تو پھر جو میں نے لفظ استعمال کیے ہیں نا کہ لال لہو کے سرگم پر آخری جنگ باقی ہے، تو پھر لال لہو کے سرگم پہ ایک جنگ تو ہوگی اور پھر وہ حتمی ہوگی. دیکھیں نا، اس وقت اگر میں بات کروں آپ سے تو اس وقت بلوچستان کی جو بھی جنگجو ہیں وہ اپنے اہداف تو حاصل کر چکے ہیں اور ریاست کو پسپائی کا سامنا ہے، وہ کامیاب ہو چکے ہیں، غیر ملکی سرمایہ کاری روکنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. اس وقت وہ جو سمندری تجارت ہے اس کا راستہ بلاک کرنے میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ریاست سوائے تھریٹ الرٹ کے کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے، کچھ نہیں کر پا رہی. بھائی گوریلا وار بڑی خطرناک ہوتی ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں. گوریلا وار فیئر کو آپ اسٹڈی کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ گوریلا وار فیئر میں اور پھر آمنے سامنے کی جنگ میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. یہ گوریلا وار فیئر تو ہے، لیکن آپ اس میں بلوچ عزت کو بھی شامل کر رہے ہیں، آپ بلوچ وقار کے ساتھ بھی آپ کھلواڑ کر رہے ہیں، آپ بلوچ کی ریڈ لائن کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں، آپ بلوچ کی بیٹی کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں، آپ ان کی بہنوں اور ماں کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دن آپ کے لیے کچھ اچھے ہو سکتے ہیں؟ کیا بلوچستان کی شاہراہوں پر آپ کے لیے پھول بچھیں گے؟ ایسا نہیں ہے، کوئی پھول نہیں بچھیں گے، بلکہ آنے والے دن بلوچستان کی میں زمین کو ریاست پر، سیکیورٹی فورسز پر نہ صرف تنگ ہوتا
बल्कि जलता, खोलता और तिलमिलाता देख रहा हूं। और वो हालात कितने भयानक होंगे, वही होगी जिसका मैं इब्तिदा में बात की थी ना, कि जो रियासत एआई का जरिया, एआई के सहारे बलोच बेटियों की इज्जतों को तार तार कर रही है, जो डिजिटल टेररिस्ट बिठाकर बलोच बेटियों की इज्जतों को, उनको दहशतगर्द और उनको पता नहीं कैसे क्या करके उनके लिए तालीम के दरवाजे बंद कर रही है, उनके शऊर को कत्ल कर रही है, उनकी नस्ल कशी के जरिए उनकी धरती उनसे छीन रही है। तो फिर मैं समझता हूं कि आने वाले दिन कुछ अच्छे नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए।